اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں عقاب کی نسل کے 3 ایسے پرندے ہیں جو کہیں آگ ہو نا تو اسے پھیلاتے ہیں، اسے بھڑکاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ اگر پھیل جائے گی نا تو اس کی روشنی میں اسے وہ جو گھنا جنگل ہوتا ہے اس میں انہیں شکار آسانی سے نظر آ جائے گا اور وہ جپٹ کر اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو یہ 3 پرندے یا 3 عقاب نما جو پرندے ہیں یہ آگ کو پھیلانے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ تو میں ویسے ان کی کہانی پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ جو آگ سے جڑا ہوا ایک پرندہ ہے جو دنیا میں بڑا مشہور ہے، نایاب پرندہ ہے، ایک لازوال پرندہ ہے جسے ہم فونکس کہتے ہیں۔ بڑا عجیب پرندہ ہے یہ۔ جس طرح ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے کہ ایک پارٹی کو جنم دیتی ہے، پھر اس پارٹی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی راکھ سے ایک نئی پارٹی کو جنم دے دیتی ہے، وہ اس طرح کھیل جاری رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح فونکس کی تاریخ ہے کہ وہ آگ سے جنم لیتا ہے۔ جب وہ ایک وقت آتا ہے تو آگ اسے جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ وہ جب راکھ اکٹھی ہوتی ہے تو راکھ میں سے ایک نیا فونکس جنم لیتا ہے۔ اس کے جنم کا طریقہ یہی ہے کہ وہ راکھ سے جنم لیتا ہے اور وہ پھر اسی طرح اپنی زندگی اور اپنا وقت گزارتا ہے۔ یہ جہاں تک لازوال پرندہ ہے وہ تو ہے، اس میں کوئی بدل نہیں، لیکن یہ میرے خیال میں ایک تصوراتی پرندہ ہے۔ آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں، لیکن کہانیوں میں ہر ملک کی لوک کہانی میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے یونانیوں نے اپنی تاریخ میں اپنے قدیم کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ کسی ملک نے اس کی شکل بگلے کی طرح دکھائی ہوئی ہے جو بڑے شوخ رنگوں اور بڑے گولڈن اور سرخ رنگ میں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مور کی طرح شکل کا ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں یہ مرغ کی شکل کا ہے جس کے اوپر سر پہ تاج بنا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا بھرپور رنگ، وہ ریڈ اور ساتھ پرپل رنگ مکس ہے جو اس میں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ مور کی شکل کا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، مور میں رنگ پھر کہیں پھیکے ہیں یا کہیں اس کے جسم کا کوئی حصہ جیسے اسے پیر نہیں، یہ ہر طرح سے خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری داستانیں ہیں، لوگ کہانیوں میں اس کا ذکر ہے، کسی نے شاید آج تک نہیں دیکھا، صرف داستان کی حد تک ہی سارے اسے جانتے ہیں۔ اس پرندے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ آگ سے جنم لیتا ہے اور آگ ہی سے مرتا ہے۔ اسے مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہندو اسے گرودا یا بیرودا کہتے ہیں، روسی اسے فائر برڈ کہتے ہیں، سمپل۔ جارجیا والے اسے پسکئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ اسے انکا کہتے ہیں۔ انکا عام طور پہ ہوتا ہے نایاب قسم کی چیز، جو چیز بہت کم ملتی ہے، انکا کہتے ہیں۔ ٹرکی والے اسے زمرد انکا کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کے رنگ میں زمرد بڑا نمایاں ہوتا ہے تو زمرد انکا کہتے ہیں۔ تبت والے اسے می بی کرمو کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا نام ہے۔ چین میں لوگ اسے فینگ ہوانگ یا پھر زیکوا کہتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے ہر ملک میں اس کا اپنا نام ہے، جس ملک میں بھی چلے جائیں گے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا اور اسی نام سے اسے پکارتے ہیں۔ لیکن وہ ساری جو ان کی لوک داستانیں ہیں جو ہر ملک میں ہیں، ان ساروں کا لب لباب بالکل ایک ہی ہے۔ وہ لب لباب یہ ہے کہ جب دنیا میں تاریکی بہت زیادہ چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، امید کی کوئی صورت نہیں نظر آتی، تو اس وقت یہ پرندہ خود کو جلا کر روشنی کرتا ہے، مایوسیاں دور کرتا ہے، اجالا پھیلاتا ہے، لوگوں کے لیے امید کی کرن لاتا ہے، اور جب یہ بھسم ہو جاتا ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ پھر اسی راکھ سے
ایک نیا پرندہ جنم لیتا ہے، ایک نئی امید جنم لیتی ہے، ایک نئی روشنی پھوٹتی ہے، ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا میسج ہے فونکس کا، کہ دنیا میں جو چیز ہے اس کے لیے قربانی دیں تو نئی چیز آ جاتی ہے۔ آج غزہ میں بہت سے فونکس اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، نایاب قسم کے لوگ ہیں جو وہاں مر رہے ہیں، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ان جانوں کے نذرانہ پیش کر کے وہاں سے ایک نئی امید روشن ہو رہی ہے، ایک نیا احساس پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس جذبے کا رزلٹ یقیناً یہی ہوگا کل کو کہ کوئی بہتری کی صورت نکلے گی۔ اس پرندے کا شکل ہیروڈوٹس نے بھی اپنا، ہیروڈوٹس آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا مورخ، تاریخ دان ہے، اس نے دنیا کی قدیم ترین تاریخ اسی کی لکھی ہوئی ہے، اس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ باقی جتنے بھی شاعر آپ کو نظر آتے ہیں، ماڈرن شاعر، ورڈزورتھ ہو گیا، جو بھی، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس فائر برڈ کا ذکر ضرور کیا ہے اپنی اپنی لینگویج میں۔ تو لوک داستانوں کے علاوہ یہ شاعروں کا بھی بڑا زبردست موضوع ہے۔ تو آج جو صورتحال ہے دنیا کی، ہر جگہ ہی صورتحال، غزہ کی خصوصاً بدترین صورتحال ہے، تو ایسے میں جو فونکس وہاں جل کے خاک ہو رہے ہیں، ان کی خاک سے نئی روشنی پھوٹے گی۔ تو وہ شاعر نے کہا نا کہ کل نئی کونپلیں پھوٹیں گی، کل نئے پھول مسکرائیں گے، اور نئی گھاس کے نئے فرش پر نئے پیر اٹھلائیں گے۔ تو یہ ایک فطرت کا پروسیس ہے، وہ پروسیس ہو رہا ہے۔ دعا کریں مل کے کہ رب العزت ہمارے لیے کوئی بہتری کی صورت لے آئے، جو ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً بہتری کی صورت ہوگی۔ مجھے اس موقع پہ یہ جو صورتحال ہے، اس پہ صبا اختر کا ایک پرانا شعر یاد آ رہا ہے۔ صبا اختر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب تو فراق صبح میں بجھنے لگی حیات، اب تو فراق صبح میں بجھنے لگی حیات، بار الہ اب کتنے پہر رہ گئی ہے رات، ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات۔ تو واقعی آج کائنات سیاہ تر ہے، خصوصاً مسلمانوں کے حالات انتہائی ابتر ہیں، ہر جگہ، کسی جگہ کو اچھائی کی امید نہیں۔ رب العزت مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔